اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا بنایا اور آپ کے آل و اصحاب کا سچا چاہنے والا بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ نے ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرمایا۔ عزیزان محترم، آج کا جو دن 10 رمضان مبارک کی جو تاریخ ہے، یہ اسلام کی ایک عظیم شخصیت کی طرف نسبت رکھتی ہے، جس کو ہم اور آپ ام المؤمنین حضرت بی بی سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت بی بی سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم ہستی، وہ عظیم شخصیت ہے، بے اجماع مسلمین، باتفاق مسلمین یہ بات ثابت ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہستی حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت، جب آپ پر سب سے پہلے نزول وحی ہوئی، اس کے بعد آپ اپنے گھر تشریف لاتے ہیں تو آپ نے اپنے نبوت کا اعلان فرمایا، یعنی اللہ نے آپ کو اعلان نبوت کا حکم فرمایا۔ تو حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہیں۔ آپ سے پہلے کوئی عورت نہیں، کوئی مرد نہیں، کوئی بچہ نہیں، کوئی جوان نہیں، کوئی بوڑھا نہیں، کوئی نہیں، سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہی اسلام قبول کرنے والی ہیں۔ اور آپ کی عظیم ہستی اور عظیم شخصیت ایسی عظیم شخصیت ہے کہ آپ نے اپنا کل مال و متاع، جبکہ آپ قریش کے سب سے مالدار خواتین میں ایک تھیں، آپ سے زیادہ مالدار کوئی خاتون نہیں تھی، آپ سے زیادہ عزت و شرافت اور پاکیزگی کا مقام قریش کے عورتوں میں کسی اور کو حاصل نہیں تھا۔ پورا قریش آپ کو طاہرہ طیبہ کے نام سے جانا جاتا تھا، جانتے تھے آپ کو طاہرہ اور بہت ہی پاکیزگی کے ساتھ صاف ستھری زندگی، بے عیب زندگی گزارنے والی شخصیت کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اور قریش کے تمام مالدار عورتوں میں سب سے زیادہ مالدار حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ تھیں۔ اور آپ کی مالداری کا سبب ایک یہ بھی ہے کہ آپ امانت داری اور ایمانداری کے ساتھ پوری طریقے سے تجارت فرمایا کرتی تھیں۔ آپ کے والد کے گزر جانے کے بعد آپ اپنے والد کے تمام کاروبار کے ذمہ دار بنی، تجارت کو آپ نے فروغ دیا، آگے بڑھایا۔ ملک شام تک آپ کی تجارت بہت پھیلی ہوئی تھی، بہت وسعت رکھتی تھی۔ آپ کے غلام اس کی نگہبانی کرتے تھے، کچھ آزاد کردہ غلام تھے، کچھ آپ کی غلامی میں رہنے والے غلام تھے جو آپ کے اس مال تجارت کی نگہبانی اور حفاظت کیا کرتے تھے۔ تعجب کی بات ہے کہ دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنہیں عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارنے میں جب تکلیف آ جاتی ہے، جو انسان چین و سکون کی زندگی گزارنے کا عادی ہو چکا ہے، اور آج ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ عسرت کی زندگی یعنی تنگی کی زندگی گزارنا تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ مگر آپ دیکھیں کہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام قبول کرنے سے پہلے، سرکار کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ کا جو حال رہا، عرب قریش کے تمام مالداروں میں سب سے زیادہ مالدار خواتین میں سے آپ کا شمار ہوتا تھا۔ بہت ہی تزک و احتشام کے ساتھ زندگی گزارا کرتی تھیں۔ مگر جب اسلام کے لیے قربانیوں کو پیش کرنے کا وقت آیا، جب آپ نے اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی، تو ایک نہیں دو نہیں، آپ نے اپنے کل مال و متاع کو، کل مال و دولت کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر فرما دیا، اور آپ کو کل مالک و مختار بنا دیا۔ آپ جسے چاہیں عطا کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیں خرچ کریں، کسی اور کو اس مال کا مالک بنانا چاہیں بنائیں، کل اختیار آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دے دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کل مال کو راہ خدا میں خرچ فرما دیا۔ اور وہی زندگی، فاقے کی زندگی گزارنا، جو زاہدانہ زندگی ہم کہتے ہیں، جو اللہ کے محبوب بندوں کی شان جس زندگی سے ہے، اسی زندگی کے ساتھ آپ نے گزارنا حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور اپنے لیے پسند فرمایا، اور اسی زاہدانہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مکمل صبر کے ساتھ، مکمل اخلاص کے ساتھ، مکمل وفاداری کے ساتھ جنہوں نے زندگی گزاری، وہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اور آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کل اولاد کی والدہ ہیں، سوائے حضرت ابراہیم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت ابراہیم حضرت بی بی ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی اولادیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، وہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے ہی ہیں۔ حضرت قاسم حضرت طاہر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دو شہزادے ہیں، وہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہیں۔ اور آپ کے بطن مبارک سے 4 صاحبزادیاں حضرت بی بی رقیہ، حضرت بی بی زینب، حضرت بی بی ام کلثوم اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ 4 صاحبزادیاں آپ کے بطن مبارک سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کل ازواج میں بلکہ کل امت میں سب سے بہترین مقام جنہیں شرف حاصل ہوا عورتوں میں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول خير نسائها خديجة بنت خويلد وخير نسائها مريم بنت ابنة عمران او كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پچھلی امت میں حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کا مقام ان کے امت میں سب سے اونچا مقام تھا، اور ان سب تمام عورتوں میں وہ سب سے بہترین عورت ہیں۔ اسی طریقے سے اس امت میں سب سے بہترین عورت حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بسا اوقات روایت میں آتا ہے بخاری شریف کے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس محبت پر حیرت زدہ رہ جاتی تھی کہ کس قدر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت بی بی خدیجہ سے محبت فرماتے ہیں، اس کا کس قدر ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کریمہ میں سے ایک عادت کریمہ یہ بھی تھی، آپ کے گھر کچھ تحفے تحائف کچھ ہدایہ وغیرہ آتے تو آپ دوسروں کو بھی بھیجتے تھے، ان میں بالخصوص حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی جو سہیلیاں ہوا کرتے تھیں ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ بی بی خدیجہ کی فلاں سہیلی ہے فلاں کو دے دینا، فلاں سہیلی ہے فلاں کو دے دینا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کا خیال فرمایا کرتے تھے۔ سوچنے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے اور معاشی ماحول کو خوشگوار کرنے کے یہ عظیم طرز زندگی ہے کہ جس کی مثال ہم قیامت تک ڈھونڈنے تو نہیں مل سکتی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی ہی، ان کی خوشی جس چیز میں جس طریقے سے ان کو خوشی مل سکتی تھی ان سارے طریقوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے دکھایا اور امت کو یہ سکھا دیا قیامت تک کے لیے کہ بھئی اپنے ازواج کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ان کی خوشی کا خیال تو کیا جانا چاہیے ہی، ساتھ ہی ساتھ ان کی سہیلیوں کا بھی خوشیوں کا خیال کرنا، ان کا بھی خیال کرنا بالخصوص بیوی کی خوشی کا سبب بنتا ہے اگر تو اس کا بھی اہتمام کیا جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کا خیال فرما کر کے ہمیں یہ بتایا کہ اپنی بیویوں کی سہیلیاں بھی اگر ہیں تو ان کی بھی خوشیوں کا خیال کرنا یہ بیوی کو خوشی کا سبب بنتا ہے، اور یہ زندگی کی خوشگوار ماحول کے اندر ایک اور خوشگوار شام کو پیدا کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے یہ عمل۔ عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی عمل امت کی تعلیم سے خالی نہیں ہے، امت کی اصلاح سے خالی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح فرمانا امت کے اصلاح کے لیے ہے، امت کی تعلیم کے لیے ہے۔ رسول اللہ کا اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک اور اعلیٰ کردار کے ساتھ پیش آنا یہ ہماری تعلیم اور ہماری اصلاح کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خصوصی سلوک رہا وہ خصوصی سلوک ہمارے لیے تعلیم کے لیے ہے۔ آج ہمارے لیے افسوس کی بات ہے معاشرتی زندگی کے اندر ہم کیوں پریشانیوں کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم کیوں دو چار پریشانیوں سے ہو رہے ہیں، ہمیشہ پریشان اور ہمیشہ
ہمیشہ غم ہمارے ساتھ الجھا رہتا ہے، ہم ہمیشہ پریشانی کے ساتھ ساتھ لڑائی جھگڑے نا اتفاقیوں کا سامنا ہمیں ہوتا رہتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آداب زندگی کے آداب کو ہم نے اپنانا چھوڑ دیا ہے۔ زندگی کے آداب کو اگر رسول اللہ کے معاشرتی طرز کو اگر ہم اپناتے چلے جائیں تو ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہونے والی تمام خرابیاں ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہو جائیں گی۔ اگر ہم میں کا ہر شخص ان معاشرتی زندگی کو اپنانا شروع کر دے تو ہمارے لیے تو بڑی کامیابیوں کے دروازے کشادہ ہوتے چلے جائیں گے۔ آج ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم کسی بھی جگہ پر ایک جاب کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، ایک نوکری کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو وہاں سب سے پہلے ٹریننگ کا ایک سیشن ہوتا ہے۔ ٹریننگ سے گزرنے کے بعد اس عہدے کی ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ یہ آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ اگر کر بھی سکتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، تعلیم ہے، عملی طور پر آپ کے پاس وہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو عملی تجربہ اور عملی تربیت، ذہنی تربیت، وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کا ادراک، وہ ان کے توجہ دلایا جانے والا انداز اپنایا جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے اس کو ٹریننگ کا نام دیا گیا اور وہ ٹریننگ کے ساتھ جب آدمی اس ٹریننگ سے گزرتا ہے تب ایک ذمہ دار پوسٹ کو سنبھالنے کا وہ اہل ہوتا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ آج ہم چھوٹی سے چھوٹی نوکری کے لیے جو ہے ٹریننگ کے دروازے سے گزرتے ہیں، مگر زندگی کے یہ عظیم ذمہ داری جو شوہر اور بیوی کی جو عظیم ذمہ داری ہے، اس عظیم ذمہ داری ایک دوسرے کے حقوق ہیں، پھر ایک دوسرے کے خاندانوں کے حقوق ہیں، ایک دوسرے کے اولاد کے حقوق ہیں، یہ تمام زندگیوں کے حقوق جو ادا کرنا ہے یہ عظیم ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری سے گزرنے سے پہلے نہ ہم اپنے اولاد کو کوئی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں، نہ انہیں کوئی تربیت دی جا رہی ہے، نہ کوئی انہیں فہمائش کی جا رہی ہے، نہ شوہر کے حقوق بیوی کو سمجھائے جا رہے ہیں، نہ بیوی کے حقوق شوہر کو بتائے جا رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک دوسرے کے گھر میں فوراً نا اتفاقیاں پیدا ہو جانا، اپنی خواہشات کو ایک دوسرے پر لادنے کی کوششیں کی جاتی ہیں اور ایک دوسرے پر تھوپنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نا اتفاقیوں کا رواج ہوتا چلا جاتا ہے اور رشتوں کے اندر کڑواہٹ پھیلتی چلی جاتی ہے۔ آج بھی اگر ہم اپنی اصلاح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی کو اپنانا شروع کر دیں، یقیناً انسان شیطان کا کھلونا بنتا چلا جا رہا ہے، غصہ اس پر غالب آ جاتا ہے، بسا اوقات اس کے لیے کیسی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں، مگر انسان ہی سے تو غلطی ہوتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اگر اس چیز کو سوچ کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرتا چلا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کا ماحول بناتا چلا جائے تو یقیناً ایک خوشگوار ماحول ہمارے لیے پیدا ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ ایسی عظیم زندگی گزری۔ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں حضرت ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنی شدت سے، اتنی کثرت سے، اتنی محبت سے ذکر کرتے ہوئے جتنا حضرت بی بی خدیجہ کا فرماتے ہیں میں کسی اور کے متعلق سے نہیں سنا کرتی تھی۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی ازواج مطہرات میں سے ایک عظیم شخصیت ہیں، اور آپ یہ فرما رہی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بی بی خدیجہ سے زیادہ محبت کا اظہار کسی اور کو کرتے ہوئے نہیں پایا ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے دل کے قریب حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ تھی۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے اسلام کے لیے کتنی قربانیاں پیش فرمائی ہیں، اسلام کے لیے کتنی قربانیاں پیش فرمائی ہیں۔ قیامت تک کے پوری امت مل کر کے اگر اس کا حق ادا کرنا چاہے تو خدا کی قسم اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کا بدلہ تو صرف اور صرف خدا اور اس کے رسول ہی قیامت میں ادا فرما سکتے ہیں۔ پوری امت مل کر کے اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جو شفقت فرمائی ہے، انہوں نے جو محبت فرمائی ہے اور اپنے مال و متاع، کل مال و متاع کو جو قربان فرما دیا ہے، وہ بھی اس وقت پر کہ پورا قریش ایک طرف ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا چاہتا ہے، پورا قریش رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے در پہ ہے، اور اس وقت پر تنہا ذات حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کی ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے کھڑی ہے۔ کسی کا تعامل نہیں ہے، کسی کا لحاظ نہیں ہے، سب سوچنے والے سوچ رہے ہیں کل کو کیا ہوگا، مگر حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ تو یہی کہہ رہے ہیں، یہی کہتی رہی ہیں میرے آقا نے کیا فرمایا اسی کی وہ تصدیق کرتی چلی جاتی ہیں۔ اور وہی شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے رسول
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام ازواج میں سب سے اونچا مقام عطا فرمایا ہے، اور امت کی تمام عورتوں میں سب سے بہترین مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ امتوں میں عورتوں میں جو سب سے اونچا مقام جو حاصل فرما چکی ہیں، ان عورتوں کا جو ذکر ہوتا ہے ان میں سے 3 عورتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ ایک تو حضرت بی بی آسیہ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو پرورش کرنے والی، ان کو پالنے والی، ان پر مہربانی و شفقت فرمانے والی خاتون ہیں، اور جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی ہیں، اور اس ایمان لانے کی وجہ سے فرعون جو کہ اس وقت پر ان کا شوہر تھا، ان پر کتنے مظالم، کتنے ظلم و ستم کیا ہے، وہ ایک عجیب داستان ہے کہ جس کو بیان کرتے کرتے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ہر مشقت، ہر ظلم و ستم کو آپ نے برداشت کیا، اسلام کی اور اللہ کے دین کی عظمت کو انہوں نے برقرار رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے جو آپ نے نبوت کا اقرار فرما لیا ہے، رسالت کا اقرار فرما لیا، خدا کی وحدانیت کا اقرار فرما دیا، اسی پر قائم رہے، قربانی دیتے رہے، شہید ہو گئیں۔ اور آپ کے بعد حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ مبارکہ ہیں، آپ کا مقام آتا ہے۔ عورتوں میں جو اونچا مقام حاصل کرنے والی عورتیں، ان میں ایک تو حضرت بی بی آسیہ کا نام آتا ہے، دوسرا حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، تیسرا حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر پھر نام آتا ہے تو نام اسی ذات کا آتا ہے جو ان کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے، سید النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، جو مقام و فضل عطا فرمانا چاہتا ہے، اسے وہ مقام و فضل عطا فرما دیتا ہے۔ عزیزان محترم، وہ عظیم ہستی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اپنی قربانی اور اثار کو پیش فرمایا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہر ظلم و ستم، ہر مشقت کو انہوں نے برداشت کر لیا۔ شعبہ ابی طالب میں جب محصور کر دیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کو، ایک تو حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب تھے جو آپ کے ساتھ اس پریشانی کے عالم میں محصور ہو کر کے، جب عرب کے لوگوں نے آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کی تھی، شعبہ ابی طالب میں محصور کر دیا گیا تھا، اسی جگہ پر آپ نے ہر مشقت کو، ہر ظلم کو، ہر زیادتی کو، ہر تکلیف کو خوشی خوشی ہنستے ہوئے گوارا فرمایا۔ ایک کثیر وقت تک کے وہ تکلیفوں کا وقت گزرا۔ عزیزان محترم، اس سے قبل بھی اسلام کی عظمت کے لیے، اسلام کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے حمایت کے لیے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ نے گاہے بگاہے، بلکہ ہمہ وقت آپ سب سے پہلے رسول اللہ کے دین کے لیے قربانی پیش کرنے والی، مال و متاع کو پیش کرنے والی حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس سے قبل جب حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر وہ تمام اوصاف ہیں جو ایک تجارت کرنے والے ذمہ دار شخصیت کے اندر ہونی چاہیے، تو آپ نے دیکھا کہ سب سے بہترین مال تجارت جو وسیع پیمانے پر تجارت کی جاتی ہے، وہ تجارت کس کی ہے؟ آپ نے جب دیکھا تو آپ کو اندازہ ہوا کہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی تجارت کا مال بہت وسیع پیمانے پر تجارت کی جاتی ہے۔ تو آپ کی سفارش کرنے پر حضرت بی بی خدیجہ سے آپ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بھتیجے ہیں، امانت دار ہیں، سچے ہیں، وفادار ہیں، یہ بہت ذمہ داری کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، لہذا اپنے تجارت کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے انہیں آپ اپنی تجارت میں شامل کر لیں۔ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ چونکہ بہت ہی زیادہ بزرگوں کا ادب و احترام کرنے والے تھے، عمر رسیدہ حضرات، تجربے کار حضرات کے تجربے کو قبول کرنے والی تھی، انہوں نے حضرت ابو طالب کے اس قول کو تسلیم کر لیا، سفارش کو قبول کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اپنے مال و متاع جو تجارت کا تھا اس کی نگہبانی آپ کو سونپ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مال تجارت میں شامل ہونے سے پہلے، ان کی تجارت میں نگہبانی فرمانے سے پہلے بھی بہت برکتیں انہیں ملتی رہیں، مگر جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں شامل ہو چکے ہیں تو دیکھنے کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے اور برکت کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنی برکتیں ملی ہوں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 10 گنا سے زائد ان کے مال میں اللہ تبارک و تعالی نفع عطا فرمایا، اور جو واقعات کو انہوں نے ملاحظہ فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے، آپ جب بھی آتے تو آپ کے سر پر ابر سایہ کیا ہوا ہوتا تھا۔ ان معاملات کو دیکھنے کے بعد ہمیشہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ ان کے اوصاف اور ان کی خیر اور ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی پاکیزگی، ان کی نفاست اور ان کی امانت داری
ان کی دیانتداری، ان کی سچائی کو جب اپنے غلاموں سے سنا کرتی تھی، آپ بہت زیادہ ان سے متاثر ہوتی چلی گئیں۔ ایک مرتبہ معاملہ ایسا ہوا، آپ نے ملک شام تجارت کے لیے قافلے کو بھیجا۔ قافلے کو بھیجنے کے بعد میں میسرہ نام کے آپ کے غلام تھے جن کو آپ نے آزاد کر دیا تھا، مگر قافلے وغیرہ کے ملک شام کی تجارت کی ذمہ داری انہی کو دی جاتی تھی۔ مگر اس مرتبہ ان سے کہا کہ سنو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ تمام چیزوں کی نگہبانی کریں گے اور یہ جو حکم دے اس کے خلاف تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، یہ جیسا کہیں ویسا کرنا ہے، جتنے میں بیچنا چاہیں بیچ دینا ہے، جتنے میں دوسرا خریدنا چاہیں وہ خرید لینا ہے، ان کی مرضی ہے، ان کے مشورے کے اور ان کے فیصلے کے خلاف تم تعرض نہیں کرنا ہے، صرف خاموشی کے ساتھ اطاعت کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا ہے۔ اور سنو، دیکھو جو واقعات ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، ہر واقعے کو مجھے آ کر کے ضرور سنانا ہے۔ جب وہ راستہ شروع ہوا، سفر شروع ہوا، آپ ملک شام میں پہنچے۔ نستورہ نامی ایک پادری تھا جن کا گرجا تھا، اس گرجے کے سامنے میدان میں ایک درخت تھا، اس درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر کے صرف اور صرف انبیاء کرام ہی بیٹھا کرتے تھے، کسی کو اس طرف بیٹھنے کی توفیق ہی نہیں ہوا کرتی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ سوکھا درخت تھا، اس کے پتے بھی نہیں ہوا کرتے تھے، مگر بعض روایتوں میں کچھ پتے تھے مگر سایہ دوسری طرف ہوا کرتا تھا۔ بہرحال اتنا تو طے ہے کہ اس درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر کے بیٹھنے والی شخصیت انبیاء کرام کی ہی ہوا کرتی تھی، کوئی دوسرے کو وہاں توفیق ہی نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ ان کے توریت و زبور کے اندر جو بیان کردہ نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد عربی جب آپ آئیں گے تو آپ اس درخت کے نیچے ایک مرتبہ ضرور تشریف فرما ہوں گے۔ یہ وہ نشانیوں کو جانے ہوئے تھے۔ اس درخت پر ہمہ وقت نگاہ رکھنے کے لیے وہ ان کی عمریں بہت بڑی بڑی ہونے کے باوجود کھڑکیاں بنا کر کے وہ ہمیشہ لیٹ کر کے سوتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، جاگتے ہوئے، ہر حال میں نگاہ کھلے تو فوراً اس درخت پر پڑے۔ اس حال میں انہوں نے کھڑکی بنا کر کے بالا خانے پر وہاں پر وہ پادری آرام کیا کرتے تھے۔ ویسے ہی حال میں وہ لیٹے ہوئے تھے کہ قافلہ اس کے صحن میں رکتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، اور جیسے ہی قافلے سے ہٹ کر کے اس درخت کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں، ابر سایہ کیے ہوئے آ رہا ہے اور آپ وہاں جا رہے ہیں۔ مواہب الدنیا میں روایت میں آتا ہے کہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں تو پتھر ہٹ کر کے راستہ دیتے نظر آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، اس درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ حالانکہ دھوپ کے اعتبار سے سایہ تو مقابل طرف پڑنا چاہیے، مگر معاملہ یہ ہوا کہ رسول اللہ جدھر بیٹھتے ہیں درخت کا سایہ اسی طرف ہو جاتا ہے۔ اس عظیم معجزے کو دیکھ کر کے وہ پادری نیچے اتر کر آ جاتے ہیں اور میسرہ سے پوچھتے ہیں، اے میسرہ یہ کون ہے؟ یہ تمہارا نیا ساتھی کون ہے؟ اے نوجوان ساتھی کون ہے؟ آج سے پہلے میں نے تمہارے اس قافلے میں انہیں نہیں دیکھا، آج یہ کیسے یہاں پر نئے شخص کو تم لے کر کے آئے ہو؟ یہ کون ہے؟ ان کا تعارف مجھے دینا۔ وہ کہتے ہیں نام پوچھا گیا، نام بتایا گیا، وہ سر تسلیم ہلاتے نظر آ رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، اور آگے ان کی کیفیات اور آگے ان کی نشانیاں بتاؤ اور آگے ان کے معاملات بتاؤ۔ جو تعارف پیش کیا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ میسرہ سنو، یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو نشانیاں ہم اپنی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے آخری نبی کی، وہ نشانیاں ان کے اندر ہمیں ملتی نظر آ رہی ہیں، اور یقیناً دیکھنا ایک دن یہ اعلان کریں گے نبوت کا اور ان کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا، یہ اللہ کے سچے نبی آج یہاں پر صرف اس قافلے کی سرداری نگہبانی کرتے آئے ہیں، مگر دیکھنا عالم کی سرداری خدا انہیں عطا فرمانے والا ہے، تمام عالم کا سردار خدا انہیں بنانے والا ہے۔ یہ معاملہ جب اس سے سنا تو یہ اور زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں، اور سفر میں حضر میں ہر جگہ ان کا انہوں نے مشاہدہ کیا، ہر بات کو ایک ایک چیز کو انہوں نے مشاہدہ کرنے کے بعد واپسی کا جب وقت آیا، حضرت بی بی خدیجہ سے انہوں نے جب عرض کیا، حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان عظیم واقعات کے رونما ہونے سے اور اس پادری کی باتوں سے اور پورے عرب کا ان کے ساتھ عزت و احترام کے معاملہ پیش کرنے کی وجہ سے بہت متاثر ہوئیں۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے پیغام نکاح بھیجا۔ حضرت ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس بات کو جو ہے تسلیم کہ ان کی طرف سونپا گیا۔ یہ بزرگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا تھے، اس وقت پر انہوں نے جو ہے اپنی بات کو آگے بڑھائی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح اس عظیم ہستی حضرت بی بی خدیجہ
خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا گیا۔ اس وقت پر حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر روایتوں کے مطابق 40 سال آتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر اشہر الروایات جو ہے اس کے اعتبار سے 25 سال کی عمر ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ بھی تعلیم امت کے لیے آپ فرما رہے ہیں۔ یعنی نکاح کے لیے نوجوان تو ہم عمر عورتوں سے نکاح کرنا پسند کرتے ہیں، مگر یہاں پر نکاح کرنا دنیاوی یا اپنے نفس کی غرض کو پورا کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ ایک بہتر معاشرے کو کیسے بہتر بنایا جاتا ہے وہ مثال پیش کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک عملی مثال اس واقعے کو پیش کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ 40 سال حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی، مگر اللہ کا شکر، اللہ کا فضل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو ان سے وہ محبت عطا فرمایا، وہ خوشیاں عطا فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے سوا کسی کا ذکر اس طریقے سے، اس شوق سے نہیں فرمایا کرتی تھی۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تو عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر اتنے شوق و احترام سے، اتنی محبت سے کرتے ہیں، اتنی ان کی تعریف کرتے ہیں، اتنی ان کی تعریف کرتے ہیں، گویا کہ مجھے ایسا لگتا ہے ان کے سوا کوئی عورت دنیا میں ہے ہی نہیں کہ جس کی تعریف کی جائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سنو، بے شک حضرت خدیجہ کو اللہ نے ایسے ہی بنایا تھا۔ حضرت بی بی خدیجہ کی شان ایسی افضل والا، ایسے بہترین شان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ جس کی تعریف رسول اللہ کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرمایا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظیم شریک حیات جب دنیا سے چل بسنے کا وقت آیا، شب ابی طالب کے حصار سے جب نکلے، اس کے بعد حضرت ابو طالب کا وصال ہوا، اس کے کچھ دنوں بعد حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا، اور ان دونوں کے وصال ایک ہی سال ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کا خطاب عطا فرمایا، یعنی غم کا سال رسول اللہ نے اس سال کو فرمایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کے کتنے قریب تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے دنیا سے رخصت ہونے والے سال ہی کو غم کا سال رسول اللہ نے ٹھہرا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب تک کہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بقید حیات تھیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی اور خاتون سے نکاح نہیں فرمایا۔ آپ کے وصال کے بعد ہی دوسری عورتوں سے، دوسرے خواتین سے آپ نے نکاح فرمایا جو آپ کے نکاح میں آئیں، جیسے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ، حضرت بی بی حفصہ وغیرہ۔ یہ تمام ازواج مطہرات جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہیں، حضرت ام سلمہ وغیرہ، یہ ازواج مطہرات حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ آپ کو ذرا برابر بھی ان کی دل آزاری گوارا نہیں تھی، ان کو تکلیف ہونا گوارا نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی بھی صورت میں ان کو کسی بھی دل آزاری کے کوئی سبب کو پیدا ہونے ہی نہیں دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وہ بڑی محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارا کرتی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا کی چوٹیوں میں جا کر کے، بہت اونچا پہاڑ ہے، کئی ہزار فٹ زمین سے اونچا پہاڑ ہے، جب آپ اس میں عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے تو آپ کو کھانا پہنچانے کے لیے توشہ لے کر کے مکہ شہر سے نکل کے، شہر سے باہر کئی میل چلنے کے بعد پیدل اس پہاڑ پر چڑھتی تھیں، پانی اور کھانا آپ کو سرکار کو پہنچا کر کے پیدل اتر کے آ جایا کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً مہینہ بھر 40 دن تک کہ اس میں عبادت گزاری میں وقت گزارا کرتے تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے تو اعلان نبوت سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں وہاں پر مصروف ہوا کرتے تھے، ہر روز کھانا اتنے اونچے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑ پر چڑھ کر کے لے جانا، ایسا پہاڑ ہے دیکھنے کے بعد آنکھیں حیران ہو جاتی ہیں، اچھے نوجوان حیران رہ جاتے ہیں کہ بھئی یہ پہاڑ چلنے کی ہمت، چڑھنے کی ہمت ہار جاتے ہیں۔ اور وہ پھر عرب کی گرمی، عرب کی دھوپ، اتنی شدت کی گرمی میں، اتنی شدت کی دھوپ میں وہ کس قدر وہ تکلیف گوارا کرتی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرمایا کرتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ امت کے علماء یہ کہتے ہیں کہ جو احسانات حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے اس امت پر ہیں، وہ احسانات کا اگر بدلہ چکانا چاہے، قیامت تک کہ امت مل کر کے کبھی وہ بدلہ نہیں چکا سکتی ہے۔ اگر اس کا بدلہ پورا کیا جا سکتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول ہی پورا کر سکتے ہیں، کوئی اس کا بدلہ پورا نہیں کیا جا سکتا۔ اور دنیا میں کیا کوئی اس کا بدلہ چکائے؟ آخرت میں ہم دیکھیں گے کہ خدا و رسول کتنا ان کو اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔
ہیں۔ عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ رمضان کی برکتوں کے ساتھ ساتھ رمضان کی برکتوں والے دنوں میں اللہ کے محبوب بندے، برکت والے بندوں کی کیا کیا ان کے ساتھ کچھ نسبتیں وابستہ ہیں، ان نسبتوں کا بھی خیال کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ ہمیں حوصلہ ملتا ہے اسلامی زندگی جینے کا، سبق ملتا ہے اسلامی زندگی جینے کا، پریشانی کے عالم میں نہ ڈرنے کا حوصلہ اور ہمت کا ہمیں ساتھ ملتا ہے۔ ان بزرگ ترین ہستیوں کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہمیں ان ہستیوں کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ رکھنا چاہیے، اور چاہیے ہمیں کہ ہماری طاقت بھر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے، ایصال ثواب کا اہتمام کریں، فاتحہ کریں، صدقہ کریں، خیر خیرات کریں، اور اس کا ثواب حضرت بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نظر کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ہمارا یہ عمل ہمارے لیے باعث نجات بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ پروردگار، ہم پریشان حال ہیں، مولا ہمیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ پروردگار، یہ بیماریوں، بلاؤں، وباؤں کی پریشانیوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ کورونا کی بڑی بیماری سے مولا ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار، امت مسلمہ کو نجات عطا فرما۔ پروردگار، اطراف و اکناف میں جہاں کہیں بھی پریشان حالی زمو حالی ہوتی جا رہی مولا اسے حفاظت فرما، دور فرما۔ پروردگار، تمام اہل اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، تمام بے ادب و گستاخ نامرادوں کو پروردگار کیفر کردار کو پہنچا۔ پروردگار، اہل اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کی حقانیت کا دفاع کرنے والے علماء کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، انہیں سر بلندی عطا فرما۔ پروردگار، ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما، جو بیمار ہیں شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما، جو قرض دار ہے بارے قرض سے سبکدوشی عطا فرما، جن کے گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں بھائی بہن غیر شادی شدہ ہیں ان کے شادیوں کے اسباب مہیا فرما، ان کا بہتر و تابندہ مستقبل فرما، تمام مومنین مومنات کے رشتے ازدواج میں محبت مودہ شفقت رحمت عنایت عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک۔